آدم علیہ السلام تو لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے اپنے رب کو پکارے، اور میں یہ چاہنا کہ انبیاء علیہ السلام دیا یہ دعاواں جڑیاں نے تمام مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے نے۔ اس دنیا دے اندر اسی ہر لمحے دے اندر ہر قدم تے ہر موقع تے دن ہوئے رات ہوئے کوئی بھی وقت ہوئے اسی اپنے رب کو پکاریے، اپنے رب دے کولوں دعاواں کریے، جس طرح کہ انبیاء علیہ السلام نے ہر موقع تے اپنے رب کو ہی پکارے ہیں۔ کائنات کے لوگوں ذرا غور کرنا کہ سانو اگر کسی انسان دے نال کام ہوئے، اسی کسی انسان نو اپنی گل منانا چاہنے ہیں، اس دنیا تے رہندے ہویا اس بات دی ضرورت ہویا کر دیئے سانو کسی نہ کسی موقع تے کسی انسان دے نال کم پہ جائے اور تواڈی بات نہ ماندا ہوئے، تسی اپنے رب دے کولوں دعا کرو کہ اے اللہ اے دے دل نو پھیر دے اور اے میری بات نو مان لے۔ سانو دنیا دے اندر کسی بھی شعبے دے اندر کسی بھی انسان دے نال کم پہ جائے، اگر وہ بندہ تواڈی گل نو نہ منے، تسی اپنے رب دے نال کال ملاؤ کہ اے اللہ اے دے دل نو نرم کر دیو، اے دے دل دے اندر میرے واسطے محبت ڈال دیو تاکہ اے میری بات نو سمجھ سکے، میری بات نو مان لوے، کیونکہ دلوں نو پھیرنا اللہ رب العالمین دا کام ہے، کوئی کسی دے دل نو نہیں پھیر سکتا۔ ہاں رب العالمین چاند کسی دے دل نو پھیر دین، اور میرا رب نہ چاہے کسی دا دل نہیں پھیر سکتا۔ اور ایدی دلیل کیا ہے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی اسلام کے اندر دعا فرمائی کہ اے اللہ اسلام نو عزت عطا فرما، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین۔ اللہ اے دو شخص نے انہاں دعا دی اندروں جدے نال تسی محبت رکھ دیو وہ عطا فرما دیو، او دے دل نو نرم کر دیو۔ ایک ہے بعمر بن الخطاب، ایک خطاب دا بیٹا عمر ہے، اور دوسرا او ابی جہل بن حشام، او ابو جہل بن حشام، انہاں دو دی اندروں انتخاب تسی کر دیو۔
انہاں دوواں دے اندروں ایک عطا فرما دیو تاکہ اسلام نو قوت مل جائے، تاکہ اسلام نو عزت مل جائے۔ اور دعا فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور انہاں دعا دی اندروں انتخاب فرمایا رب العالمین نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت عطا فرمائی، حتیٰ کہ چل دیا رب العالمین نے امیر المؤمنین بنا دیتا۔ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا کہ ہدایت دینا بھی میرے رب دے اختیار دے اندر ہے۔ انکا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء، جنہوں میرا رب چاہے انہوں ہدایت مل سکتی ہے، اور دلوں نو پھیرنا اے میرے رب العالمین دے اختیار دے اندر ہے، اے کسی اللہ دے نبی دے اختیار دے اندر بھی نہیں۔ اگر اختیار دے اندر ہوندہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو اپنی بات منا لیندے، اپنی بیٹی نو اپنی بیوی نو منا لیندے، مگر سارے دے سارے اختیارات کی دے کول لے میرے اللہ رب العالمین دے کول لے۔ اللہ اکبر۔ جناب آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ پاک دا قرآن کیا رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام دعا فرمان دینے، اپنے رب دے کولوں توبہ کر دینے، اپنے رب دے کولوں استغفار کر دینے۔ رب العالمین نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نو توبہ دے کلمات سکھائے، وہ سانو بھی یاد کرنے چاہیے دینے اور پڑھنے چاہیے دینے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ پاک دا قرآن کیا رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب دے کولوں دعا کر دینے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں اپنی جان تے ظلم کیتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ اگر تسی منو معاف نہ کیتا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ میں خسارہ پانے والے دے بچوں ہو جاواں گا۔ کائنات دے لوگوں قرآن پڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ تے انبیاء دا ذکر پڑھتے جاؤ تے انبیاء کی پکارتے نے، انبیاء دی ندا کی ہے، انبیاء دی آواز کی ہے، انبیاء دی آواز ربنا ربنا ربنا، اے ساڈے رب ساڈیاں دعاواں سن لے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے دعا پڑھیا کرو، دعا یاد کریا کرو، جناب ایوب علیہ السلام دی دعا یاد کریا کرو، اور جدو بندہ بیمار ہو جائے، بیماری دی اندر مبتلا ہو جائے، جویں ایوب علیہ السلام رب العالمین نے بیماری دی اندر مبتلا کر کے آزمایا، آزمائش آئیاں نے، اللہ رب العالمین نے قرآن دی اندر ذکر فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا
انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ میں اس بیماری دے اندر مبتلا ہو گیا، اللہ میں اس پریشانی دے اندر مبتلا ہو گیا، اے جناب جڑے بیمار نے اللہ پاک سب نو شفا عطا فرمائے، اللہ سانو روحانی بھی شفا عطا فرما اور جسمانی شفا بھی عطا فرما۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا پڑھیا کرو نا، رب انی مسنی الضر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ تسی بڑے رحم کرنے والے ہو، اللہ میریاں اے بیماریاں دور کر دے ہو۔ رب العالمین نے دعا قبول فرمائی، حضرت ایوب علیہ السلام نو شفا عطا فرما دیتی ہے۔ ایک اور اللہ دے نبی نے اور ایسے ہی رکوع دے اندر اور ایسے ہی صورت دے اندر رب العالمین نے جتھے جناب ایوب علیہ السلام دی دعا دا ذکر فرمایا ہے اور نالی حضرت یونس علیہ السلام دا بھی ذکر فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، یہ سورہ انبیاء ہے، 17واں پارہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کائنات جو لوگوں ذرا غور کرنا، مچھلی نے منہ کھولیا رب العالمین دے حکم دے نال، اور مچھلی کتنی بڑی ہوئے گی کہ جدے منہ دے اندر، جدے پیٹ دے اندر، جدے بطن دے اندر اللہ دا نبی یونس چلا گیا ہے، تے نبی یونس علیہ السلام انہاں خندیریاں دے اندر فنادیٰ فی الظلمات، انہاں خندیریاں دے اندر اپنے رب نو پکار اٹھے۔ جدو آسمانہ دے حضرت یونس علیہ السلام دی آواز پہنچی ہے، ذکر پہنچیا، حضرت اللہ رب العالمین دے فرشتے کہنے لگے اللہ سی ایک بڑی ہی خفیف جی آواز سن رہے ہیں مگر سمجھ نہیں آ رہی آواز کتوں آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے فرشتے ہوئے میرے بندے یونس دی آواز ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ کائنات دے لوگ ذرا غور کرنا، ایک رات دا اندھیرا ہے، ایک رات دا اندھیرا ہے، ایک پانی دا اندھیرا ہے، ایک مچھلی دے پیڑ دا اندھیرا ہے، انہاں اندھیریاں دے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب نو پکار اٹھے، رب العالمین نو پکارے ہیں، فرمایا لا الہ الا انت۔ او کائنات دے لوگو اسی اگر کسی مقام تے پھنس جائیے، اگر کسی مقام تے جناب سانو تکلیف پہنچائے، پریشانی پہنچائے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے یونس علیہ السلام دی دعا اے پڑھیا کرو ہر رنگ دے اندر، پریشانی دے اندر اگر تسی مبتلا ہو جاؤ تے اے پڑھیا کرو لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تواڈے سوا کوئی نہیں، اللہ تواڈے سوا اس مچھی دے پیٹ دے اندروں نکالنے والا کوئی نہیں، اللہ انہاں اندھیریاں دے اندروں اس پانی دے اندروں نکالنے والا کوئی نہیں، الا انت سبحانک، اللہ تواڈی ذات پاک ہے، الا انت سبحانک، اللہ
تواڈی ذات پاک انی کنت من الظالمین. نبی پاک نے فرمایا کہ اے دعا پڑھیا کرو تو رب العالمین تمہیں مشکلات تو نجات عطا کر دیں گے. اللہ اکبر. کائنات دے لوگوں جتنے بھی اللہ دے نبی آئے سب نے ربنا ربنا ربنا. اور سانو ساڑھے واسطے سبق ہے کہ ہر مقام تے اسی اپنے رب کو پکاریے, اپنے رب دا ذکر کیے. اے جد الانبیاء نے جناب ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بہت ساریاں دعاواں فرمائیاں. علماء نے لکھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 25 مقامات تو زیادہ مقامات نے کہ جنہ تے ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں فرمائیاں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر واسطے دعا کرتے نے. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں, اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیو. تے سانو چاہیے اور حکمرانوں بھی چاہیے کہ وہ دعا کرن کہ اللہ اس ملک پاکستان نو امن والا ملک بنا دیو. اللہ امن والا ملک بنا دیو. دعا کرنی چاہیے اللہ اس شہر نو اس ملک نو امن والا ملک بنا دیو, شہر بنا دیو. دعا کرنی چاہیے نا. وہ جناب بزرگ دعا کر گئے, اللہ دے نبی دعا کر گئے اور دعا کی فرمائی. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. اور یاد کرو کہ جدو ابراہیم نے دعا فرمائی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. پہلے نمبر دے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس شہر نو امن والا شہر بنا دیو. اور دوسرے نمبر دے اے دعا فرمائی کہ اللہ منو بھی وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ منو بھی اور میری اولاد نو بھی بت پرستی تو دور رکھے آجے, اللہ شرک تو دور رکھے آجے. اسی اپنی اولاد میں بڑا ہی پیار کرنے ہیں, بڑی محبت کرنے ہیں, مگر جویں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد واسطے دعا منگی کہ اللہ کہ منو بھی وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ منو بھی اور میری اولاد نو شرک تو پاک رکھے آجے, اللہ شرک تو دور رکھے آجے, اللہ بت پرستی تو دور رکھے آجے. وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور اس تو بعد دعاواں فرمائیاں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ولیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماندے نے اللہ کہ میں ایک غیر آباد جگہ دی اندر اپنی اولاد نو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنی اولاد نو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ تیرے عزت والے گھر دے قریب چھوڑ کے جا رہا ہوں. ربنا وَلِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. اللہ مقصد کی ہے کہ اللہ میری اولاد نمازی بن جائے. فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اللہ انہوں رزق بھی, اللہ انہوں پھل بھی وافر مقدار اندر عطا فرمایا جائے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اے لوگو جب انبیاء نے دعاواں کیتیاں نے نا, انج دعاواں
کریا کرو. اللہ اکبر. اور جی پھر جناب بڑھاپے دی عمر دے اندر رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام نو اولاد عطا فرمائی. ایسے ہی رکوع دے اندر رب العالمین نے ذکر فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب دا انج شکر ادا کیتا. فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے تے قربان جاواں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اولاداں والیو اللہ دا شکر ادا کریا کرو. کئی ایسے بھی نے کہ جنہاں نے جوانی دی اندر ہی پہلی عمر ہی جناب رب العالمین نے شادی رب العالمین نے ازواجی طلاقات کے اندر رب العالمین اولاد عطا کر دیتی. اللہ اکبر. اور کئی جنہوں جناب بڑھاپے دی عمر دے اندر جا کے رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی. اور ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا دا ذکر رب العالمین نے فرمایا کہ رب العالمین دا شکر ادا کر دینے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل. اللہ تیرا شکر ہے بڑھاپے دی عمر دے اندر تسی منو اسماعیل عطا فرمایا ہے. اللہ تہاڈا شکر ہے بڑھاپے دی عمر دے اندر تسی منو اسحاق عطا فرمایا ہے. ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ تسی دعاواں سننے والے ہو. یہ تو پتہ چلیا کہ میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے. وہ چاہے تے بڑھاپے دی عمر دے اندر ہی اولاد عطا فرما دے وے. آؤ سنو ذرا غور کرنا. اگے رب العالمین نے فرمایا کہ میرے رب دے کولوں کچھ بھی بعید نہیں. اے جڑے لوگ ظلم کر رہے ہیں نا ظلم کر رہے ہیں دنیا دے اندر ظلم و ستم دے پہاڑ توڑ رہے ہیں. اے جناب فلسطین دے اندر غزہ دے اندر اسرائیل جناب حملے کرتا ہے اور انہوں نے جناب شہید کر رہے ہیں. انہوں نے جناب قتل غاری دا بازار گرم ہے. مگر میرے رب العالمین تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. رب العالمین کے کلوں چھپے ہوئے نہیں. اے لوگ جڑے ظلم کرنے والے نے. اللہ رب العالمین نے انہوں قیامت تک مہلت عطا فرمائی ہے. اے ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں مگر انہوں کا مقام بہت زیادہ ہے. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا. ساڑی نالوں زیادہ مضبوط ایمان انہوں لوگوں دا کہ انہوں تے جناب اسرائیل حملے بھی کرتا ہے اور انہوں شہید بھی کرتا ہے. اور دے باوجود انہوں دا رب العالمین تے مضبوط ایمان ہے. اللہ اکبر. کائنات دے لوگوں جتنے بھی رب العالمین دے نبی آئے سب نے رب العالمین دے کلوں دعاواں کیتیاں نے. آؤ سنو ذرا غور کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام جناب بھائیاں نے حسد کیتا ہے اور کیا کہ انہوں قتل کر دیتا جائے. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے. اللہ پاک نے فرمایا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. تو کہنے لگے کہ یوسف نو قتل کر دے اور بعد دن دفعہ توبہ کر لیا. اور پھر جناب مشورہ دیتا انہوں کے اندر ایک نے قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم. انہوں مارو نہ انہوں قتل نہ کرو انہوں جناب کسی کنویں دے اندر ڈال دیو تاکہ راہگیر آؤں گے قافلے والے آؤں گے اور انہوں لے جان گے. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا. رب العالمین نے نبوت عطا فرمائی نبی بنایا مگر بڑیاں آزمائشاں دی اندروں گزرے. جناب خو دے اندر کنویں دے اندر ڈال دیتا گیا اور ایسا وقت بھی آیا کہ غلام بن گئے بیچے گئے
اللہ پاک نے فرمایا وَشَرَوْا بِزَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. وہ بیچے گئے تھوڑے جی درہماں دے عوض بیچے بھی گئے, غلام بھی بنائے گئے. پھر ایک وقت آیا رب العالمین نے تخت بٹھا دیتا ہے, رب العالمین نے حکومت عطا کر دیتی. تو پھر رب العالمین دا شکر کیویں ادا کر دینے. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے, اللہ پاک نے فرمایا رب قد آتیتنی. حضرت یوسف علیہ السلام جدو بھائیاں نے حسد کیتا ہے, جناب کوئی قتل کرن دا مشورہ دے رہے نے, وہ جناب کنویں دے اندر ڈالنے دا مشورہ دے رہے نے, اے جناب غلام بھی بنائے گئے بیچے گئے, مگر وقت آیا رب العالمین نے اس کنویں دے اندر نکال کے تخت بٹھا دیتا. اللہ اکبر. پھر رب العالمین دے کولوں دعا کی تھی, فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب العالمین نے دعا فرمائی رب قد آتیتنی من الملک, اللہ تسی منو حکومت عطا فرمائی, اللہ منو غلبہ عطا فرمایا. وعلمتنی من تأویل الاحادیث, اے اللہ تسی منو خوابہ دیا تعبیرہ دا علم سکھا دیتا. فاطر السماوات والارض, اللہ تسی زمین و آسمان دے مالک ہو. انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ, اللہ تسی میرے دنیا دے اندر بھی دوست ہو اور آخرت دے اندر بھی دوست ہو. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. حضرت یوسف علیہ السلام دی دعا, فرمایا توفنی مسلما, اللہ جدو منو موت آئے اسلام دی حالت دے اندر آئے, اللہ جدو منو موت آئے اللہ میں مسلمان ہوا. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اللہ منو نیک لوگاں دے اندر شامل فرما دیا دے. رب العالمین دے کرو دعا کریا کرو. اور ایک حدیث سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کرنا. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے دعا پڑھیا کرو, اے دے اندر اس دعا دے اندر 8 چیزاں دا ذکر ہے. امام کائنات نے فرمایا, آپ نے فرمایا دعا پڑھیا کرو اللہم انی اعوذ بکا من الغم, اے اللہ میں غم کو تیری پناہ دے میں چاہنا. اللہم انی اعوذ بکا من الغم والحزن, اللہ منو کوئی غم نہ آ جائے, اللہ منو کوئی پریشانی نہ آ جائے, منو کوئی رنج نہ آ جائے. اللہم انی اعوذ بکا من الغم والحزن والعجز, اللہ میں دنیا دی اندر عاجز نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. جدو بندہ عاجز ہو جائے نا, دنیا دے اندر لاچار ہو جائے, پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوندا. کائنات دے لوگوں, امام کائنات نے دعا سکھلائی, اے پڑھیا کرو. فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من الغم والحزن والعجز والکسل, اللہ میں سست نہ ہو جاؤں. بندے سست ہو جاندے نا, سپیڈ کٹ جاندی ہے. فرمایا کہ اللہ کہ میں سست نہ ہو جاؤں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل وضلع الدین, اللہ میں بخل نہ, میرے اندر بخل نہ آ جائے, بخیل نہ ہو جاؤں. والبخل وضلع الدین, اللہ میرے سے قرضہ نہ چڑھ جائے. وضلع الدین, اللہ میرے سے قرضہ نہ چڑھ جائے. وضلع الدین وغلبت الرجال, اور میرے تے لوگ غالب نہ آ جان. فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الغم والحزن والعجز والکسل